الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، یہ جس موقع پر اتری یا جس موقع پر اللہ نے بنو اسرائیل سے یہ جملہ فرمایا، وہ موقع یہ تھا کہ بنو اسرائیل بالکل ہماری طرح اور ہم سے بھی زیادہ گئی گزری حالت میں غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. ایک غلامی وہ ہوتی ہے جو بالکل برہنہ اور ننگی ہوتی ہے. وہ دور ہوتا ہے یا وہ غلامی ہوتی ہے جس میں کوئی شہنشاہی حکومت، کوئی ڈکٹیٹر وہ کسی قوم پر طاقت کے بل پر مسلط ہو جاتا ہے اور اس قوم کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم کر دیتا ہے. انسانی عزت و احترام سے محروم کر دیتا ہے. اس قوم کے اپنے کوئی اختیار نہیں ہوتے، کوئی حقوق نہیں ہوتے. اس قوم کا صرف ایک کام ہوتا ہے کہ وہ شہنشاہ اور اس کی حکومت اور اس کے نظام کی بندگی کرے، بالکل خدا کا درجہ دے اور اپنے کو اس حکومت کا، اس حکمراں کا، اس ڈکٹیٹر کا بندہ سمجھ لے. ایسی ہی غلامی کی کیفیت تھی جس میں بنو اسرائیل ایک لمبے عرصے سے جی رہے تھے. حالانکہ اس سے پہلے کا جو دور تھا بنو اسرائیل کا، وہ بڑی عزت کا، اقتدار کا، حاکمیت کا اور محبوبیت کا دور تھا. لیکن پھر اس حاکمیت اور محبوبیت کے دور میں ایک دو تین نسلوں کے بعد ان کی عادتیں بگڑ گئیں اور دولت اور اقتدار میں آنے کے بعد عادتیں بگڑا ہی کرتی. تو پھر وہ عزتوں کا دور، محبوبیت کا دور ختم ہوا اور ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے
حالات ملک میں ایسے بدلے کہ گئی عزت، گیا اقتدار، گئی حاکمانہ شان، گئی محبوبیت، اور آ گیا غلامی اور ذلت کا دور۔ ضربت علیہم الذلہ۔ ہماری تاریخ بھی بالکل ملتی جلتی ہے۔ ایک دور تھا کہ ہم بھی اس ملک میں عزت، اقتدار، حاکمیت، محبوبیت کے ساتھ رہتے تھے، لیکن وہی ہوا جو ہمیں اکثر ہوتا ہے کہ طاقت، حکومت، اقتدار اور دولت کا نشہ یہ اچھے اچھوں کو پاگل کر دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے، اے صاحب نظراں نشہ قوت ہے خطرناک۔ تو ہمارے ساتھ بھی پھر یہی ہوا کہ وہ دولت، اقتدار، حاکمیت اور بسا اوقات محبوبیت کا دور ختم ہوا اور ہم ذلت، غلامی، بے بسی، محکومیت کا دور کی زندگی اب گزار رہے ہیں۔ حاکمیت یا اقتدار یا ظالمانہ تسلط کی ایک شکل ہوا کرتی تھی جب کوئی ڈکٹیٹر وہ ایک ڈنڈے سے پوری قوم کو ہانکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب کہ عام طور پر عوام میں پڑھے لکھے لوگ، تعلیم یافتہ لوگ، سمجھدار لوگ بہت کم ہوتے تھے۔ جب تعلیم عام ہونے لگی اور اچھے خاصے لوگ پڑھے لکھے بن گئے تو شہنشاہی کا پرانا جو نظام تھا، ایک ڈکٹیٹر کا، اس میں ایک ظاہری تبدیلی کی گئی، اور وہ ظاہری تبدیلی یہ کی گئی کہ بھئی اب ڈکٹیٹرشپ ختم، اب جمہوریت کا دور آ گیا۔ اب عوام کے ووٹ سے حکمراں چنا جائے گا، عوام خود چنیں گے، اور جس کو عوام چنیں گے وہ حکومت کرے گا۔ اب اس میں بھی ایک بات بڑی چھپی ہوئی ہے، کیونکہ جب ہم لوگ یہ جمہوریت کا لفظ سنتے ہیں اور عوام کے اختیارات سنتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے۔ لیکن کیا آپ اپنے کارخانے کا اختیار عوام کو دے سکتے ہیں؟ اپنی فیکٹری چلانے کا حق آپ اپنے شہر میں الیکشن کرائیں، اور نعرہ یہ ہوگا کہ الیکشن ہوگا، بھائی آپ کون ہوتے ہیں فیکٹری کے مالک؟ عوام چنیں گے، اور انشاءاللہ اس فیکٹری کا جو حشر ہوگا 1-1.5 سال کے اندر، اس لیے کہ جوتے بنانے والی فیکٹری کا جنرل مینیجر چنے گا بکری چلانے والا، گدھا چلانے والا۔ اب یونیورسٹی جو ہے وائس چانسلر صاحب نہیں چلائیں گے، اب کالجوں میں پروفیسر نہیں پڑھائیں گے، الیکشن ہوگا۔
کیا حال ہوگا اس یونیورسٹی کا، کیا حال ہوگا اس کالج کا. اگر یہ کہا جاتا کہ بھئی شہر کے کچھ پروفیسرز، کچھ لیکچرز، کچھ بہت ہی دانشور پڑھے لکھے لوگ، وہ 100-150 لوگ ہوں گے، وہ چنیں گے کہ بھئی اس یونیورسٹی کا وائس چانسلر کون ہوگا، تو بات سمجھ میں آ سکتی. اب یہ کیا چیز ہے جمہوریت؟ ڈکٹیٹرشپ باقی رکھنا ہے، اس کا نام بدل دینا ہے. اس وقت تو ڈکٹیٹر اپنے کو ڈکٹیٹر ہی کہتا تھا. وہ الیکٹڈ اور سلیکٹڈ نہیں کہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ ڈنڈے کے زور سے تم کو میری بات ماننی پڑے گی. اس وقت اس غلامی سے جب نکالا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی تربیت یافتہ ٹیم کے ذریعے، بنو اسرائیل کو جب غلامی سے نکالا اور ان کو ایک اپنے علاقے سے دوسرے علاقے میں پہنچا دیا. وہ ایک بڑی لمبی کہانی ہے، میں اس کو صرف اشارے ہی کروں گا. اب وہاں ان کے پاس نہ کاروبار تھا، نہ کھیتیاں تھیں. تو ان کے کھانے پینے کا اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب انتظام کیا. بڑے عجیب و غریب نظام کے تحت 2 چیزیں ان کو کھانے کے لیے اللہ نے غیبی، روحانی، آسمانی ذرائع سے ان کو دیں: من اور سلوہ. اب ان کو نہ دکان چلانی تھی، نہ کھیتی کرنی تھی، بیٹھے بیٹھے من و سلوہ نام کی شاندار ڈشیں کھانی تھی. میں من و سلوہ کے ذائقے کی تشریح نہیں کروں گا، ورنہ آگے کے لوگ تو بیچارے پھنس گئے، اب نہیں بھاگ پائیں گے. پیچھے کے لوگوں کے بارے میں مجھے اطمینان نہیں، اس لیے میں من و سلوہ کے ذائقے کو نہیں بیان کروں گا، اور بار بار یہ کہتا رہوں گا کہ ذائقہ نہیں بیان کروں گا. بار بار یہ کہتا رہوں گا کہ ذائقے کا کوئی تذکرہ نہیں. جیسے ایک نواز صاحب تھے، ان کا اچانک نکاح طے ہو گیا. شیروانی نہیں تھی ان کے پاس. تو مسئلہ یہ تھا کہ شیروانی کے بغیر اگر نکاح پڑھوانے چلے گئے تو لڑکی والے کہیں واپس نہ کر دیں. تو ان کے ایک دوست سے انہوں نے ادھار شیروانی مانگی کہ بھیا نکاح تک اور جب تک دلہن کو رخصت کر کے نہ لے جائیں اپنی شیروانی مجھے دے دو، بڑا ثواب ملے گا. بہت اچھا شریف دوست تھا، مدرسۃ الامام قاسم کا پڑھا ہوا. تو اس نے اپنی شیروانی اتار کر دے دی. لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ جب کوئی موقع آتا کس کا نکاح پڑھانا ہے تو وہ دوست بولتا یہ دلہا ہے مگر شیروانی میری. تو وہ دلہا اپنے دوست سے کان میں کہتا کہ تیرا دماغ خراب، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ شیروانی میری؟ کون پوچھ رہا تھا اس سے؟ ہاں سوری، اب نہیں کہوں گا. اس کے بعد جب کھانے کا مسئلہ آیا تو دلہا کی کرسی پر کس کو بٹھایا جائے؟ دلہا بیٹھنے لگے، بیٹھیے بیٹھیے بیٹھیے. تو اس نے کہا ہاں بالکل آپ بیٹھیے، یہاں یہ آپ ہی کی جگہ ہے، ہاں بالکل انہی کو بٹھائیے مگر شیروانی میری.
پھر جب اور کوئی ایسا کوئی تیسرا موقع آیا رخصتی کا یا کاہے کا، تو پھر اس نے یہ بات کہہ دی کہ بھائی بالکل مناسب ہے، اس گاڑی میں دلہا ہی بیٹھیں گے، دلہا ہیں یہ مگر شیروانی میری۔ تو اس نے کہا کہ ایسی کی تیسی تیری شیروانی لے جا کمبخت، یہ تو کیوں بول دیتا ہے مجھے کہا کہ دلہا میں ہوں اور شیروانی، دلہا یہ ہے اور شیروانی میری ہے۔ اس نے کہا نہیں اب بالکل نہیں کہوں گا۔ اس کے بعد جب بالکل آخری رخصتی کا وقت آیا، اب جا رہی ہے بارات واپس، تو وہ پھر اس نے کہا کہ دلہا یہ ہے اور شیروانی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی میں بھی کہتا رہوں گا کہ کوئی تذکرہ نہیں ہے، نہ چوتھی پاس کا نہ چوتھی فیل کا، کوئی تذکرہ نہیں۔ غلامی کیا چیز ہوتی ہے؟ غلام نسل غلامی کی نحوست کو محسوس بھی نہیں کرتی۔ جو نسلیں ہماری تمہاری غلامی کے دور میں پیدا ہوئی ہیں، ان کے اندر غلامی کا احساس ہی نہیں رہا۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ بار بار غلامی کی ذلتوں کا احساس دلایا جائے، بھولا ہوا سبق یاد دلایا جائے، اور غلامی سے نکلنے کی کوششوں پر غلام نسلوں کو آمادہ کیا جائے۔ تو اللہ نے جب وہ اس غلامی کے دور سے اس سے نکالا، تو چونکہ وہ بالکل خالی ہاتھ تھے، تو اللہ نے بڑی عجیب و غریب طریقے سے ان کی غذا اور خوراک کا انتظام کیا۔ مگر بہت دن ہو گئے ایک ہی چیز کھاتے کھاتے، تو ان لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لن نصبر علی طعام واحد، یہ ایک ہی چیز کھاتے کھاتے یہ ہم سے چل نہیں پائے گا۔ اب آپ ایسا کیجئے کہ کچھ ہم کو سبزیاں ترکاریاں، کچھ شاکاہاری کھانا، کچھ دال، یہ ہم کو آپ کھلوائیے۔ اور اسی سے بعض لوگ اور اس قسم کے دوسرے اور اس سے بھی زیادہ مضبوط دلائل سے یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ دنیا کے کئی ملکوں میں یا بعض ملک میں، ایک ملک میں انہی لوگوں کی اولادیں آئیں جنہوں نے کہا کہ ہم دال بھات ہی کھائیں گے۔ وہ ملک کہاں ہے وہ میں نہیں جانتا، اس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، لیکن تلاش کرنا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ، کہ دنیا کے نقشے میں وہ شاکاہاری ملک کہاں ہے جو کہتا ہے کہ ہم کو دال بھات چاہیے، من قصائها وفومها وعدسها۔ اس پر اللہ نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ بڑھیا کھانے کو چھوڑ کر تم اس سے تھوڑے سے کم مزے اور ذائقے اور حیثیت کے کھانے کو مانگ رہے ہو، اصرار کر رہے ہو۔ اب اس سے وہ لوگ جن کو نان ویج بہت پسند ہے، وہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں ہے کہ گوشت جو ہے وہ سبزیوں دال سے بہت بہتر ہے۔ میں نے غلط مجمع میں یہ بات کہہ دی، اب مدرسے کے طلبہ بہت پریشان کریں گے اپنے ذمہ داروں کو، کہہ رہا ہاں
دیکھو مدرسے کے ذمہ داروں کو جب پریشان کریں تو میرے پاس آ جائیں، میں دوسری دلیل دے دوں گا. یہاں جو میں نے یہ آیت اس وقت پیش کی ہے، اصل میں یہ بہت وسیع تر اصول سکھاتی ہے. یہ خالی کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اس وقت یقیناً اتری، لیکن جو اس آیت کے الفاظ ہیں، جو اس آیت کا اصل پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ جب تمہارے سامنے دو چیزوں میں سے کسی ایک کو کا چوائس ہو تو کوشش کیا کرنا کہ جو بہتر چیز ہو اس کو چنو. یہ ایک تہذیب سکھائی ہے، یہ عقل مندی کے ساتھ جینے کا سلیقہ سکھایا ہے اللہ. مسئلہ صرف کھانے پینے کی چیزوں تک محدود نہیں ہے، ایک اصول ہے. اب چند چیزیں میں مثال کے طور پر ذکر کرتا ہوں. کیا ہمارے گھروں میں، اکثر کے گھروں میں، کیا ایسا نہیں ہے کہ اخبار شوق سے، اہتمام سے اور پابندی سے پڑھا جاتا ہے اور قرآن الماری میں گرد کھاتا رہتا ہے؟ کیا قرآن کی یہ آیت ہم سے یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر؟ تم گھٹیا چیز کو ترجیح دے رہے ہو زیادہ بڑھیا اور اونچے درجے کی کتاب کو چھوڑ کر. ناول پڑھے جاتے ہیں، افسانے پڑھے جاتے ہیں، فلمی رسالے پڑھے جاتے ہیں. نوجوان نسل شاید 100 میں ایک بھی نہیں ہوں گے جو روزانہ تلاوت کرتے ہوں، لیکن وہ نوجوان موبائل بہت شوق سے دیکھتے ہیں، گھنٹوں دیکھتے ہیں. ان سے بھی قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. قرآن مجید کے پڑھنے اور سننے سے رحمتیں برستی ہیں. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون. قرآن مجید کے پڑھنے، اس کی تلاوت سے، اس کے سننے سے دل کو تسلی ہوتی ہے، سکون ملتا ہے. لنثبت به فؤادک، ہمتیں بڑھتی ہیں، چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی ہمت آتی ہے. خوف، بزدلی، ڈر، مایوسی اس شخص کے قریب نہیں آ سکتی جو قرآن کو پڑھتا ہو اور تھوڑا سمجھ کر پڑھتا ہو. ہماری جو آپس کی گفتگویں ہوتی ہیں اکثر غیر مفید باتیں ہم کرتے ہیں، جن باتوں سے نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ. ہماری باتوں میں غیبت ہوتی ہے، ہماری باتوں میں کسی دوسرے کے اوپر کوئی غلط الزام، بہتان کا چرچا ہوتا ہے.
ہمیں لطیفے سناتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، ہماری باتوں میں جھوٹ آ جاتا ہے، سیاسی تبصرے، گلے شکوے، کبھی گفتگو کے ذریعے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے۔ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی جو آپس کی گفتگویں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ اگر ہماری محفلوں میں اللہ کا تذکرہ ہوتا، رسول اللہ کا تذکرہ ہوتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کے کارناموں کا تذکرہ ہوتا، قرآن و سنت کی تشریح کرنے والے ہزاروں عظیم علماء کا تذکرہ ہوتا، عالم عورتوں کا تذکرہ ہوتا، انصاف کرنے والے حکمرانوں کا تذکرہ ہوتا، تاریخ کے لاکھوں سبق آموز واقعات پر ہم بات کرتے ہیں، تو یہ اعلیٰ ہوتا۔ جن باتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں اپنی محفلوں میں، مرد بھی اور عورتیں بھی، وہ ادنا ہے، بہت گھٹیا قسم کی چیز۔ قرآن کی آیت ہماری گفتگوؤں کے موضوعات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ تستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر۔ ہمارے نوجوان طلبہ اور طالبات وہ آپس میں گفتگو کرتے اسلامی تاریخ پر، انسانی تاریخ کے سبق آموز واقعات پر، کتنا علمی اور ایمانی فائدہ ہوتا، کتنا اچھا ان کا پاک ذہن بنتا، حوصلے بلند ہوتے، خیالات پاکیزہ ہوتے، اور گناہوں سے بچنا بہت آسان ہو جاتا۔ ہم رونا تو روتے ہیں کہ گناہ چھوٹتے نہیں، لیکن گناہوں کے چھوڑنے کے جو طریقے ہیں وہ اختیار نہیں کرتے۔ جو نوجوان اپنے ذہن و دماغ کو بلند مضامین کے لیے چن لیتا ہے، انہیں پر باتیں کرتا ہے۔ میں تو قسم کھا کے گارنٹی لے سکتا ہوں کہ 1000 شیطان مل کر بھی شاید اس سے ایک گناہ بھی نہ کروا پائے۔ اس لیے کہ اس کی سوچنے کی سطح بہت بلند ہو جاتی۔ اب باتیں تو کرتے ہیں ہم واہیات قسم کی، غیر مفید بلکہ نقصان دہ، اور چاہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلط کام سرزد نہ ہو۔ یہ فطری سسٹم کے خلاف ہے۔ کسی شاعر نے تو یہ کہا تھا کہ ہم جہاں جاتے ہیں تیرا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں تیرا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں۔
یہ ایک ہنر ہے، ایک فن ہے، اس کو سیکھ لینے والے سمجھدار خوش نصیب ہیں۔ مہمان آتا ہے ہمارے پاس، مہمانوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، کیا گفتگو ہوتی ہے مہمانوں کے ساتھ؟ کن ٹاپکس پر ہم بات کرتے ہیں؟ ہم ریل میں سفر کرتے ہیں، ریل کا جو ساتھی مسافر ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم کیا بات چیت کرتے ہیں؟ قرآن کی آیت ہم سے یہ بھی کہہ رہی ہے کہ مفید موضوعات پر باتیں کیا کرو، جو چیزیں تمہاری صحت کے لیے مفید ہوں، تمہارے اخلاق کے لیے مفید ہوں، تمہاری سوچ اور ہمت کے لیے مفید ہوں، تمہاری فیملی کے لیے مفید ہوں، تمہارے جو کلاس میٹس ہیں، تمہارے جو فرینڈس ہیں، تمہارے جو پڑوسی ہیں، تمہارا جو محلہ اور جو تمہارا شہر ہے اور جو تمہارا ملک ہے، ان سب کے لیے جو مفید باتیں ہوں وہ کیا کرو۔ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، کیا ہو گیا ہے تم کو کہ تم زیادہ بہتر چیزوں کو چھوڑ کر بہت ہی کمتر چیزوں کو اختیار کرتے ہو؟ شام آتی ہے، اکثر گھروں میں ٹی وی آن ہو جاتا ہے، اب بیٹھ کر لوگ باجماعت ٹی وی دیکھتے ہیں۔ یہ 2 گھنٹے کسی بہتر کام میں بھی صرف ہو سکتے تھے۔ اکثر دیکھا جا رہا ہے کہ نئی نسل کے نوجوانوں اور خاندان کے بزرگوں، بوڑھوں کے درمیان ایک زبردست گیپ ہے۔ نوجوان لڑکے اپنے دادا، نانا، دادی، نانی ان کے پاس زیادہ بیٹھنا ان کو اچھا نہیں لگتا، سوائے اس کے کہ ان کے بٹوے سے ان کو کچھ چپکے سے نکالنا ہو، وہ الگ بات ہے۔ اس وقت وہ تھوڑا سا مکھن لگا دیتے ہیں اور بیچارے بوڑھے دادا خوش ہو جاتے ہیں، اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ چپکے سے پان کے بٹوے کے بہانے کیا حرکت ہوئی۔ کیا ان بڑے بوڑھوں کے پاس بہت سے واقعات نہیں ہیں؟ کیا ان کے زندگی میں ایک زبردست تجربات نہیں ہیں؟ 100 کتابوں سے انسان کو وہ علم نہیں آتا جو کسی تجربے کار کے تجربے سننے سے آتا ہے۔ عربی کی ایک کہاوت ہے کہ سل المجرب ولا تسأل الخبیر، تمہیں کچھ پوچھنا ہو تو تجربے کار سے پوچھا کرو، خالی ڈگری والوں سے نہ پوچھا کرو۔ لیکن پھر وہی اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا اچھا ہوتا کہ رات میں جب ہوتی تو ہم 2-4 رکعت نفلیں پڑھ لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
بے شمار کروڑوں اربوں خربوں احسانات کو یاد کر کے ایک تسبیح درود شریف کی اللہ کے رسول کی خدمت میں ہدیے کے طور پر بھجوا دیتے. 5 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کیا اچھا ہوتا کہ ہم تاریخ کے کامیاب لوگوں کے بارے میں کچھ سوچ لیتے. کامیاب شاعر، کامیاب نوجوان، کامیاب کھلاڑی، کامیاب صحافی، کامیاب سیاسی رہنما، کامیاب فوجی قائدین، کامیاب ماہرین قانون، کامیاب حدیث نبوی کے خدمت گزار، وہ عظیم لوگ جنہوں نے ایک نبی امی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک ایک جملے کو محفوظ کر دیا. کیا یہ اچھا ہو کہ اگر گھر میں کوئی عالم دین ہے تو وہ 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے اپنے سب گھر کے بچیوں کو بٹھا کر بڑے ہلکے پھلکے انداز سے، کوئی تقریر نہیں، کوئی وعظ و نصیحت نہیں، کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں، کچھ سناتا. کیا امام بخاری کون تھے؟ کوئی نہیں جانتا امام بخاری کون تھے. مطلب ہزاروں لوگوں کیا اگر خدمات جمع کر دی جائیں تب بھی امام بخاری کی تنہا ان کی جو کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے جو دیا ہے امت کو، وہ اس سے زیادہ غیر معمولی ہے. کسی کو نہیں معلوم کہ امام بخاری نے کیا محنتیں کی، کیا قربانیاں دیں، کتنا بڑا احسان کیا امام بخاری. کیونکہ گھر میں یہ کہیں چرچا ہی نہیں ہوتا، کوئی جانتے ہی نہیں کہ کون تھا امام بخاری، امام مسلم. آپ انجینئر بن گئے، آپ بزنس مین بن گئے، اور آپ کو اپنی تاریخ کے عظیم ترین معماروں کے بارے میں کچھ خبر نہیں. یہ کیا ہے؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. بہت گھٹیا چیزوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہمارے صبح و شام بہت ہی کم حیثیت کی چیزوں میں گزر رہی ہے. اسی لیے میں نے آج اس آیت کو چنا ہے تاکہ آسان لفظوں میں میں توجہ دلا سکوں اپنی بھی اور آپ سب کے بھی، کہ بھائی ہر چیز میں یہ دیکھ لو کہ یہ جو میں بول رہا ہوں یہ بڑھیا بول ہے، اعلیٰ درجے کی گفتگو ہے یا گھٹیا درجے کی گفتگو. یہ جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ جو میں سن رہا ہوں، یہ جو میں لکھ رہا ہوں، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں، یہ جو میں آپس میں بات کر رہا ہوں، کسی انسان کو اگر یہ سمجھداری مل جائے کہ وہ قدم قدم پر سوچے اور گھٹیا درجے کی چیز کو چھوڑ کر بڑھیا چیز کو اختیار کرتا رہے، تو اس سے زیادہ کامیاب انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کتنا اصولی گفتگو اسلام کر رہا ہے. یعنی اسلام دینی اور شرعی زبان نہیں بول رہا ہے. اسلام ایک لاجیکل کوشچن اٹھا رہا ہے، سوال جواب بھی نہیں دے رہا، صرف سوال اٹھا رہا ہے. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کیا تم گھٹیا چیز کو چن رہے ہو بڑھیا چیز کو چھوڑ کر؟ یہ سوچو ذرا. تم ہر چیز میں کوالٹی دیکھتے ہو. تم کپڑا لینے جاتے ہو تو اس میں اچھی کوالٹی کو تلاش کرتے ہو. تم اپنے موزے جوتے لینے جاتے ہو، گھڑی اور قلم لینے جاتے ہو تو تم اس میں
اچھی کوالٹی کو تلاش کرتے ہو، پھر اپنے منہ سے نکلنے والے بول میں، اپنے کانوں میں پڑھنے والی باتوں میں، پڑھے جانے والے لٹریچر میں کیوں نہیں تم اچھی کوالٹی کو تلاش کرتے ہو؟ یہ بازار میں جو کوالٹی چل رہی ہے اسے تم نے کیسے قبول کر رکھا ہے بھائی؟ کیا قرآن کے طریقہ تربیت ہے، کوئی چیز امپوز نہیں کرتا قرآن، زبردستی نافذ نہیں کرتا، ہمیں کنونس کرتا ہے، ہماری عقلوں کو اپیل کرتا ہے۔ انسان کی عقل کا احترام جس قدر اسلام نے سکھایا اور کر کے دکھایا ہے، اس کا دنیا میں کوئی تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر توحید کی دعوت اور اصرار کرتا ہے اس پر اسلام، تو وہ اس لیے کہ وہ ایک عقلی چیز ہے، لاجیکل ہے بھائی۔ جگہ جگہ قرآن نے مختلف پہلوؤں سے انسان کو سوچنے کی دعوت دی۔ دنیا بھر کی قوموں سے کہا ہے کہ تم سب کے دیوی دیوتا اور خدا جن کو تم مانتے ہو، وہ چاہے 30 کروڑ ہوں 33 کروڑ ہوں، سب کو جمع کر لو اور ان سے کہو کہ ایک مکھی پیدا کر دیں۔ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ عقلی گفتگو ہے، ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر قرآن نے کہا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ۔ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، اگر ان کے اوپر چڑھاوا جو چڑھایا جاتا ہے اس میں سے برفی کا ایک ٹکڑا، اس میں کوئی ایک چیز بھی، ذرا سی کوئی چیز لے کر مکھی بھاگ جائے تو یہ سب مل کر اس مکھی سے وہ ٹکڑا بھی نہیں چھین سکتے۔ اور تم ان کے سامنے آئے ہو کہ یہ کہنے کے لیے ایک بھگوان بچہ دے دیجئے، کیا ہو رہا ہے تم کو؟ اتعبدون ما تنحتون، یہ بالکل عقلی سوال ہے کہ اپنے ہاتھ سے تم جو مورتی بناتے ہو انہی کو تم عبادت کرنے لگتے ہو۔ میں مثالیں دے رہا ہوں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ تمام تر طاقت کے باوجود انسانوں کا پیدا کرنے والا شفیق پروردگار کبھی کسی انسان کو کسی بات کے ماننے پر مجبور نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ہم نے تم کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، تم جانوروں کی طرح تھوڑی ہو، تم کہیں پیدا ہوئے ہو، کسی سماج میں ہم ہی نے تم کو پیدا کیا، تو تمہارا 17-18 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے کچھ سوالات تمہارے ذہن میں آنے چاہیے۔ ہم بھی دنیا بھر کی اور اپنے دیش کی قوموں سے یہ نہیں کہتے کہ تم آنکھ بند کر کے ہماری بات مان لو، ہرگز نہیں۔ ہم اتنا ضرور کہتے ہیں کہ بھئی سوچنے سمجھنے کی عادت ڈالو، کچھ سوالات کے جواب ڈھونڈو۔ کئی بار میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ اگر کچھ ڈاکو غنڈے کسی بڑے تاجر کو ایئرپورٹ سے، ریلوے اسٹیشن سے، اس کے بنگلے سے، اس کے شو روم سے کڈنیپ کر کے لے کے بھاگ جائیں، اس کو بے ہوش کر کے اور اس کو لے جا کر کسی بلڈنگ، کسی ہوٹل، کسی فلیٹ کے کمرے میں بے ہوشی کے عالم میں لٹا دیں اور انتظار کریں کہ یہ ذرا ہوش میں آئے، تب پھر اس سے جو اس کے پاس ہے وہ تو لے ہی لیں گے، لیکن پھر چابی بھی لیں گے اور دستخط کیے ہوئے
چیک بھی لیں گے اور بھی بہت کچھ دھمکیاں دے کر اس سے لکھوا لیں گے. اب باہر بیٹھے وہ انتظار کر رہے ہیں اور یہ ابھی بے ہوش ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد اس میں سے کوئی آدمی اٹھتا ہے اور شیشے کے سوراخ سے دیکھتا ہے کہ ابھی اٹھے کہ نہیں اٹھے, ابھی بے ہوشی ختم ہوئی کہ نہیں. 2-4 دفعہ دیکھنے کے بعد وہ دیکھتا ہے, اپنے ساتھیوں کو بلاتا ہے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر, دیکھو ذرا تماشا. وہ دیکھتے یہ ہیں کہ یہ بندہ اٹھا, ہوش آیا اس کو, تو اس نے گنگڑائی لی اور اس کو لگی تھی بھوک. تو اس نے سامنے دیکھا کہ واہ 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 واہ, کاجو بادام اخروٹ ڈرائی فروٹس رکھے ہیں. اس نے کہا وہ تو میں بھول ہی گیا تھا, میرے تو ڈاکٹر 3 ہفتے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ڈرائی فروٹس کھانے چاہیے. وہ اٹھا, اس نے کہا شروع کر دیا. اب کھانے کے بعد تو پھر پینے کا دل چاہتا ہے, تو اس نے فریج کھولا. اب فریج میں 7 پیپسی کوک اور کیا کیا رکھا ہوا تھا. اس نے کہا یہ تو مزہ آ گیا. اب اس نے اٹھا کے پیپسی اور ڈرنکس پینے شروع کیے اور بھی کچھ پینا شروع کیا. اب باہر وہ جو لوگ چھانک رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم کسی پاگل آدمی کو اٹھا لائے کیا. ارے اس کو تو اٹھتے ہی گھبرا کر چاروں طرف دیکھنا چاہیے آنکھ کھلتے ہی, اور اس کو اس کے ذہن میں کچھ سوالات پیدا ہونے چاہیے کہ مجھے یہاں کون لایا, یہ کہاں آ گیا, مجھے لانے والا یہاں پر کیوں لایا ہے, اور یہاں سے مجھ کو جانا کہاں ہے, کہاں لے جائیں گے لوگ مجھ کو, کیا ہوگا. وہ کچھ نہیں سوچتا, وہ مزے سے کھا رہا ہے پی رہا ہے. ٹی وی دیکھا تو ٹی وی آن کر لیا. تو وہ بالکل باہر یہ سوچیں گے کہ یار آج کا معاملہ تو گڑبڑ ہو گیا, کسی بالکل ہی مطلب 24 ڈگری نہیں 89 ڈگری دماغ جو ہے چسکا ہوا ہے. اب اس کو ڈھوئے ڈھوئے کہاں پھریں گے ہم, اس کو کہاں لے جائیں. کیا یہی پاگل پن ہر انسان پر آج سوار نہیں ہے؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ جب انسان ایڈلٹ ہونے لگتا ہے, سمجھدار ہونے لگتا ہے, تو اس کے ذہن میں کچھ سوالات کیوں نہیں آتے؟ قرآن صرف یہ چاہتا ہے, اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھائی تم اپنے ذہن میں کچھ سوالات پیدا کرو, سوچو مجھے یہاں کون لایا ہے اس دنیا میں. سوچو, پڑھو, ریسرچ کرو, مجھے کیوں لایا ہے اس دنیا میں, یہاں لایا کیوں ہے, اس کو بھی سوچو. ان سوالوں کے پیچھے گہرا مطالعہ کرو, جاننے والوں سے پوچھو. قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. پھر یہاں سے وہ کہاں لے جائے گا مجھ کو, جو بھی مجھے یہاں لایا ہے تو وہ لے جانا کہاں ہے اس کو. یہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر انسان کے ذہن میں ابھرنے چاہیے. کاش کہ وہ لوگ جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے ان کے بھی ذہنوں میں سوالات پیدا ہوں. وہ صرف اس لیے مسلمان نہ بنے کہ وہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے, اس لیے کہ اگر صرف اس بنیاد پر وہ مسلمان بنے تو ان کا اسلام اور ایمان پختہ نہیں ہوگا. وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے, وہ ماحول اور پروپیگنڈے سے متاثر ہوں گے. اور کاش کہ صرف ان کے ذہن میں نہیں جو مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے, دنیا کے ہر خاندان میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے اور لڑکی کے ذہن میں یہ سوالات آئیں.
اور سماج ان کو سوال کرنے سے روکے نہیں، انکریج کرے، کیا سوچو تم، بالکل سوچو، تم آزاد ہو اپنے سوچنے میں، تم آزاد ہو اپنی اسٹڈی اور مطالعے اور تلاش میں، اور کسی منزل پر پہنچ کر تم کو اطمینان ہو تو تم آزاد۔ انسانوں کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کو غلام نہیں پیدا کیا، آزاد پیدا کیا۔ اللہ یہ جو آیت ہے جس کی میں آج تشریح کر رہا ہوں، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، زیادہ بڑھیا چیز کو چھوڑ کر کیا تم کوئی گھٹیا چیز اختیار کر رہے ہو، اس کو چوز کر رہے ہو، چن رہے ہو؟ اللہ نے ایک انسان کو ایک وفادار بیوی دی، اس کی لائف پارٹنر ہے، اس کی شریک حیات ہے، اس کی دکھ سکھ کی وہ ساتھی ہے۔ اب اگر انسان اس کو چھوڑ کر دوسروں کی عورتوں اور دوسری لڑکیوں کو دیکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، تو پھر وہی قرآن کی آیت اس سے کہے گی کیا تستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم اپنے دل کی تمناؤں اور خواہشات کو وہاں کیوں نہیں پورا کرتے ہو جس سے تم کو اطمینان ملے، سکون ملے؟ وہاں کیوں بھاگتے پھرتے ہو جس سے سکون اور اطمینان نہیں، الجھن ملے گی، الجھن، ذہنی تناؤ ملے گا، کیونکہ جسمانی لذت کافی نہیں ہوتی، جسمانی لذت کے ساتھ روح کا سکون چاہیے ہوتا ہے، روحانی سکون چاہیے ہوتا ہے۔ غلط طریقے پر اپنی کوئی بھی خواہش پوری کرنے سے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے جسمانی لذت ملے، لیکن وہ صرف جسمانی لذت ہوگی، روحانی سکون نہیں ملے گا، بلکہ اور غالط ہو جائے گا سکون۔ پھر وہی قرآن کی آیت کہتی ہے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تم ایک بہتر چیز کو چھوڑ کر کیوں گھٹیا چیز کو چنتے ہو؟ ہمیں علمی اطمینان ہے، یہ اطمینان صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، میں اپنی ذات کے بارے میں تو پوری عاجزی اور تواضع اور انکسار کے ساتھ، مگر اللہ کا بے حد شکر کے جذبے سے اور اپنے عظیم والد کے تربیت کے طریقے کی احسان مندی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ مجھے میرے والد نے اس کا عادی بنایا، اس کا میں تذکرہ اس سے پہلے بھی کر چکا ہوں، اور یہ سن کر لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ میرے والد جو 100 کتابوں کے مصنف تھے اور اپنے زمانے کی دنیا کی شاید 2-4 بڑے علماء میں تھے، وہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا جب میں 13-14 سال کا ہونے لگا، تو عجیب بات مجھ سے کہتے تھے، شروع میں تو میں حیران رہتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ تم کو صرف اس لیے مسلمان نہیں ہونا کہ تم مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، نہ،
تم پڑھو، غور کرو، سوالات کرو، کوشچنس ریز کرو، کمپیریٹو اسٹڈی کرو، تقابلی مطالعہ کرو، اور دھیرے 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 مطالعے اور غور و فکر کو آگے بڑھاؤ، تو مطمئن ہو کر مسلمان بنو۔ اور میں کوئی مبالغہ اس میں نہیں کروں گا کہ مجھے واقعی ایک ایک عقیدے اور شریعت کے ایک ایک حکم، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت، ان کی زندگی کی ایک ایک گھڑی پر 1000% اطمینان ہے، صرف عقیدہ نہیں ہے۔ اور حسرت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو، انسانی برادری کے لوگوں کو، غصے کے ساتھ نہیں، ناراضگی اور تعصب کے ساتھ نہیں، حسرت کے ساتھ دیکھتا ہوں کاش ان لوگوں نے بھی غور کیا ہوتا۔ پھر فوراً آئینے میں مجھے اپنا چہرہ نظر آتا ہے کہ اگر یہ غور نہیں کر رہے تو اس کی قصوروار یہ صرف نہیں ہیں، اس کے اصل میں قصوروار ہم مسلمان، کیونکہ نہ ہم خود غور کر رہے ہیں، نہ غور کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، نہ ہم غور کرنے کی صدا لگا رہے ہیں۔ ہر ایک کے 2-4 غیر مسلم فرینڈز ہوتے ہیں، کالج کے ساتھی، اسکول کے ساتھی، محلے کے ساتھی، کسی اسپورٹس ٹیم کے ساتھی، جاب کے ساتھی، مگر کبھی ہم ان کے ساتھ یہ دوستانہ گفتگو نہیں کرتے۔ اب تو ایک ڈر کا بہانہ ہے، پہلے تو یہ ڈر کا بہانہ بھی نہیں تھا۔ کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کچھ علمی گفتگو نہیں کر سکتے؟ اس کو بھی کوئی قانون روکتا ہے؟ کیا ہم ایک اکیڈمک ٹاپکس پر گفتگو اور ڈسکشن کی عادت نہیں ڈال سکتے؟ ایک زمانے میں ایک عجیب غریب خبر پھیلی تھی ہمارے ملک میں کہ گنیش جی نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ میں اس وقت لکھنؤ ہی میں رہتا تھا، جوانی تھی میری، اور صبح کو مارننگ واک کے لیے ایک پارک میں جاتا تھا، جس پارک میں شہر بھر کے چنے ہوئے انٹلیکچوئلز بڑی تعداد میں آتے تھے۔ اس میں لائرز بھی ہوتے تھے، ججز بھی ہوتے تھے، IAS آفیسرز بھی ہوتے تھے، ڈاکٹرز، انجینئرز بھی ہوتے تھے۔ کیونکہ ان سب سے تعارف ہوتا تھا، وہ بھی بڑا احترام کرتے تھے، میں بھی ان کا بڑا احترام کرتا تھا۔ تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ مجھے ذرا یہ سمجھا دیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی آپ لوگ یہ بلیو کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ گنیش جی دودھ پی رہے ہیں؟ تو کچھ لوگ تو کہتے تھے ارے مولانا صاحب کیا ہے یہ، چھوڑیے یہ سب بات۔ اور کچھ لوگ تو کچھ اپنی دوسری زبان میں گالیاں دینے شروع کر دیتے، ان لوگوں کو، ہم کو نہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ ایک سسٹم ایسا بنایا گیا تھا کہ ان کے منہ میں دودھ ڈالا جاتا تھا اور پیچھے دودھ بہہ کے جاتا تھا، اور پیچھے بالٹیاں لگی ہوتی تھی، ان میں دودھ بھرا جاتا تھا، اور اس دودھ کو پھر لا کر گنیش جی کو پلایا جاتا تھا۔ اور وہ جو نیا دودھ لے کر لب آتے تھے بھکت، ان سے ماشاءاللہ اچھی آمدنی ہوتی تھی۔ اسلام اسی لیے یہ کہتا ہے کہ بھائی ذرا اپنی عقل، تم کو ہم نے عقل دی ہے، سوچو ذرا، کیوں تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر معاملے میں تم ایسی چیز کو قبول نہیں کرو گے جو زیادہ بہتر ہے، اور ایسی چیز کو قبول کرو گے جو زیادہ بہتر نہیں؟
ہم کسی تعصب کی بنا پر نہیں، یہیں سے یہ بات نکلی تھی. بچپن سے لے کر 40 سال کی عمر تک کسی کو بتائے بغیر اپنے والد، عظیم والد کی تربیت کی وجہ سے میں ایک ایک چیز پر غور کرتا رہا ہوں. وہ چاہے توحید کا مسئلہ ہو، رسالت ہو، اللہ کے رسول و دیگر نبیوں کی نبوت کا عقیدہ ہو، مرنے کے بعد آخرت کا عقیدہ ہو، عذاب قبر اور ثواب قبر کا عقیدہ ہو، تقدیر کا عقیدہ ہو، فرشتوں پر ایمان کا عقیدہ ہو، اللہ کی وہ تمام کتابیں، صحیفے اور گرنتھ جو اللہ نے مختلف قوموں کو دیے ان پر ایمان کا عقیدہ ہو، وہ تمام نبی و رسول جو اللہ نے بھیجے ان پر ایمان کا عقیدہ ہو، اور خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کا امام اور رہبر، نبیوں کا امام اور خاتم، یہ ماننے کا عقیدہ ہو. ایک ایک عقیدے پر غور و فکر میرا بہت زمانے تک جاری رہا اور اب بھی جاری ہے. اور اس غور و فکر کے نتیجے میں مکمل اطمینان اور شرح صدر، اور میں کیا اور لفظ بولوں جس سے میں اپنی اندرونی ذہنی دماغی قلبی کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں، اس کی روشنی میں میں اپنا ایمان روزانہ تازہ کرتا ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی و رسولا. جب تک انسان خود مطمئن نہیں ہوگا، ایمان کا مزہ، ایمان کی مٹھاس اسے نہیں آ سکتی. کھانے پینے کا طریقہ جو اسلام نے بتایا، رہنے سہنے کا طریقہ جو بتایا، رشتے ناتوں کے ساتھ تعلقات کا جو طریقہ بتایا، خرید و فروخت کا جو طریقہ بتایا، بازار کو چلانے کا جو طریقہ بتایا، تجارت کا جو طریقہ بتایا، فیملی لائف کا جو طریقہ بتایا، اولاد کی تربیت و نگہداشت کا جو طریقہ بتایا، رشتہ داروں پڑوسیوں کے ساتھ، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات کا جو طریقہ بتایا. دکھ یہ ہے کہ اکثر مسلمان اس کے 90% پر اس وقت عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے اسلام سے بدظنی، بدگمانی پھیل رہی. مسلمانوں نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے، کرتا پاجامہ پہن لیں، ٹوپی لگا لیں، جمعے کی نماز پڑھ لیں، ہو گیا اسلام. عید منا لیں، بقرعید منا لیں، بس ختم. نائنٹی پرسینٹ اسلام مسلمانوں کی زندگی میں نہیں ہے، اور یہ اسی وجہ سے یہ سارا بدگمانیاں پھیلتی ہیں. اور وہ بدگمانیاں جو دشمن پھیلاتا ہے جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے، وہ پروپیگنڈے کو لوگ سچ مانتے ہیں ہمیں دیکھ کر. ہمارے بیہیویئر، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہمارے سوشل کنڈکٹ، سماجی تعلقات کا ہمارا انداز، اس کو دیکھ کر لوگوں کے وہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو باتیں ہم سے کہی جا رہی ہیں یہ غلط نہیں ہے، صحیح ہے. کاش کہ ہم لوگ ایک فیصلہ کریں کہ ہمیں ایک شخصیت اور ایک ہستی کو بہت غور سے پڑھنا اور سمجھنا ہے. ایک شخصیت پر اپنی نگاہ مرکوز کرو
کچھ دن تک صرف ایک شخصیت کو سمجھنے پڑھنے کی کوشش کرو. اس شخصیت کا نام ہے محمد الرسول اللہ. بہت تنقید کی نظر سے بھی کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھے, اور لاؤ ڈھونڈ کر ان کی زندگی میں کوئی ایک ایسا گوشہ جو اچھا نہ ہو. میں تو کھلی ہوئی بات کہہ رہا ہوں. سوچو ان کے بارے میں, پڑھو. بغیر پڑھے تم نہ سچ مانو نہ جھوٹ لاؤ. پڑھو بابا. ان کی زندگی, ان کے کیریکٹر, ان کا اخلاق, نبوت سے پہلے کی ان کی زندگی, نبوت کے بعد کی ان کی زندگی, ان کی زبان سے نکلی ہوئی ہدایات, ان کے طور طریقے, ایک ایک چیز پر غور کرو بھائی. روزانہ 10-15 منٹ 20 منٹ ہر شخص اپنے بچوں کو لے کر بیٹھے, اگر وہ فیملی والا ہے, اور ان کے سامنے اس شخصیت کا کوئی ایک گوشہ رکھو. اسی طرح نوجوان طلبہ اور طالبات, وہ مدرسوں کے ہوں یا کالجوں کے ہوں, یونیورسٹیوں کے ہوں, وہ 10 منٹ تو نکالیں اپنی روزانہ کی زندگی میں. گھنٹوں برباد کرتے ہیں, اور 10 منٹ صرف رسول اللہ کے بارے میں کہ بھائی ان کا بیہیویئر بچوں کے ساتھ کیسا تھا, اپنی فیملی کے ساتھ کیسا تھا. ایک دن یہ دیکھ لو, ایک دن بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا, دامادوں کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا, پڑوسیوں کے ساتھ, بچپن میں ساتھ کھیلے ہوئے بچوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا, دشمنوں کے ساتھ کیا برتاؤ تھا. ہر اسپیکٹ کو دیکھو, کئی سال لگ جائے کوئی حرج نہیں. لیکن کیا ہے یہ, کیسی غیر سنجیدہ زندگی ہے کہ نہ دیندار پڑھتے ہیں نہ دنیا دار پڑھتے ہیں, اور دعویٰ ہے کہ ہم محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. کیا ایمان رکھتے ہیں؟ تم انہیں جانتے ہی نہیں. تم جانتے ہو کہ دنیا سے غریبی کو مٹانے میں ان کا کیا کردار تھا, کیا رول تھا. ایک انسان پوری انسانی تاریخ میں میرے سامنے لے کر آؤ. میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں, پھر بھی اپنے کو پیش کرتا ہوں. ایک انسان لے کر آؤ جس نے پوری دنیا کی غربت کو مٹانے میں وہ کامیاب کردار ادا کیا ہو جو اس ایک نے, محمد رسول اللہ نے ادا کیا. میں عبادت اور نماز کی بات پہلے نہیں کر رہا ہوں, میں غربت کو مٹانے کی بات کر رہا ہوں. لاؤ ایک مثال لاؤ. دو مصیبتیں رہی ہیں دنیا میں, ایک غربت اور ایک جہالت. اس نے دنیا کی تاریخ میں بڑے کالے کالے دھبے لگائے ہیں, بلیک اسپاٹس. مجھے کوئی بتا دے کہ غربت اور جہالت, ان دونوں کالے دھبوں سے دنیا کی انسانی برادری کو نجات دلانے میں جو کنٹریبیوشن, جو کردار اور رول محمد رسول اللہ کا تھا, لاؤ مجھے کوئی اور دوسرا انسان. ملکوں میں رائٹ ٹو ایجوکیشن قانون بن گیا. مجھے بتاؤ پڑھے لکھے لوگوں کہ رائٹ ٹو ایجوکیشن کے بعد اس ملک میں جہالت کتنی مٹی. فنڈامنٹل رائٹس بن گئے دنیا کے دستوروں میں, اقوام متحدہ یو این او کے چارٹر میں. کوئی پڑھا لکھا آدمی مجھے بلا لے اپنے پاس, اگر میرے پاس وہ آنے کو تیار نہیں ہے. بنیادی حقوق کی حفاظت
اقوام متحدہ کے چارٹر کے بعد کتنی ہوئی جس پر سب نے دستخط کی؟ یہ مجھے کوئی بتا دیں یا میں بتا دوں؟ اور محمد رسول اللہ کے خطبہ حجۃ الوداع کے بعد اور 22-23 سال کی کوشش کے بعد انسانوں کے بنیادی حقوق کی حفاظت کس بڑے پیمانے پر ہوئی؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کا چارٹر بلیک اینڈ وائٹ کے درمیان ڈسکریمنیشن کو ختم کرا سکا؟ کیوں امریکہ کے لاکھوں بلیک کلر کے لوگوں کو جلوس نکالنے پڑے لاکھوں کی تعداد میں، جس میں لکھا ہوتا تھا، وہ جو پلیٹس لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ بلیک لائف میٹر، کالے لوگوں کی زندگی بھی کچھ اہم ہے۔ یہ کامیاب ہوا یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کا چارٹر، یا وہ کامیاب ہوا جب محمد رسول اللہ نے سن 8 ہجری میں اپنے دنیا سے جانے کے 2 سال پہلے جب بلیک مسلم سیدنا بلال کو فتح مکہ کے موقع پر ان سے کہا کہ بلال اذان کا وقت ہے، تم ہی میرے مؤذن ہو، اب یہاں کعبے میں بھی تم کو اذان دینی ہے۔ بہت لکھتے ہیں دنیا کے دستور، ایکوالٹی، مساوات، ہمارے ملک کے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا ہے مساوات؟ کیا شیڈول کاسٹ کے لوگ الگ نہیں ہیں؟ کیا ٹرائبل لوگ الگ نہیں ہیں؟ کیا ہو رہا ہے منی پور میں؟ کہاں ہے مساوات؟ مساوات چھوڑو، حضرت بلال سے حضور نے کہا کہ اذان دینی ہے، کہاں کھڑے ہو کر اذان دوں؟ حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دو۔ یہ پہلا انسان ہے جس نے کعبے کی چھت کے اوپر قدم رکھے اور وہاں سے اذان دی۔ حضور بلال نے کہا کہ میں چھوٹے قد کا آدمی اتنی اونچی چھت میں کیسے پہنچوں گا؟ لاکھوں درود و سلام ہوں اس رحمت انسانیت کے نام جنہوں نے کہا بلال میرے کندھوں پہ کھڑے ہو۔ غلام بلیک کلر کا جس کو تھوڑے دنوں پہلے تک اسی مکے کی زمین پر تپتی ہوئی چٹانوں پر گھسیٹا جاتا تھا، اس کے سینے پر چٹانیں رکھی جاتی تھی، اس کو گالیاں دی جاتی تھی، منہ پر تھوکا جاتا تھا، اسی بلال کو کہہ رہے ہیں کعبے کی چھت پر کھڑے ہو۔ اور عجیب ہے، میں تو کہتا ہوں ایک کعبے کے کندھے پر کھڑے ہو کر وہ دوسرے کعبے پر چلے گئے۔ کیا پیغام دیا آپ نے دنیا کو؟ یہ ہے برابری۔ جو علماء ہیں وہ اس طرح اسلام کو سمجھیں، اور ہمارے ہاں کے طلباء خاص طور پر اسلام کو اس طرح سمجھیں جس طرح اس وقت بلکہ ہمیشہ سمجھنے کی ضرورت رہی ہے، اور جیسے ہمارے پرانے دور کے علماء سمجھتے تھے۔ آج کے دور کے علماء کی اکثریت اسلام کو جس طرح سمجھ اور سمجھا رہی ہے اس میں ادھورا پن نظر آتا۔ تب ہم کہہ پائیں گے انسانیت سے اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ تم ایک اچھی چیز کو قبول نہیں کرتے، صرف اس لیے کہتے ہو کہ نا اچھی ہوگی مگر یہ ودیش کی چیز ہے۔ ہم سودیشی دھرم کو مانتے ہیں، ہم ودیشی چیز کو نہیں مانتے۔ تو بھائی یہ مائکروفون بھی ودیشی ہے، اس کو ہٹاؤ، گلاس باندھو اور مٹی کا، اور یہاں بالٹیاں لگا دو اور سٹلی باندھ دو، اور یہ ہو گیا مائکروفون، لاؤڈ سپیکر۔ یہ تو ودیشی ہے۔ ہوائی جہاز ودیشی ہے۔ خبردار کوئی سودیشی ہوائی جہاز پر سفر نہ کرے، یہ مہا پاپ۔
ٹرین ودیشی ہے، ٹرین پہ مت جاؤ، بیل گاڑی زندہ باد، جب تک تم کلکتے پہنچو گے تمہارے پوتے پیدا ہو چکے ہو. کیوں ودیشی چیزوں کو استعمال کریں؟ یہ فاؤنٹین پین ودیشی ہے، یہ گھڑی ودیشی ہے، یہ چشمہ ودیشی ہے. چھوڑو سارو، باٹا جوتے ودیشی ہیں، وہ کمپنی ودیشی ہے. اب میں اور بہت سی چیزوں کا نام شریفوں کے سامنے نہیں لینا چاہتا. یہ کیا ہے بھائی؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے الحکمت ضالۃ المؤمن اینما وجدها فهو حق بها. کہ دیکھو، عقل کی، دانشمندی، سمجھداری کی ہر چیز یہ ہر ایمان والے کی اپنا گمشدہ سرمایہ ہے، لاسٹ پراپرٹی ہے. اینما وجدہ، کہیں سے ملے تم کو، چین سے، جاپان سے، امریکہ سے، یورپ سے، بھارت سے، کہیں سے ملے، تم اس کو لو، فائدہ اٹھاؤ. تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے کہ رسول اللہ کی شخصیت چونکہ عرب میں پیدا ہوئی، وہ بار بار کہتے ہیں میں پیدا یہاں ہوا ہوں تم سب کے لیے. اور ظاہر ہے کسی ایک ہی جگہ تو پیدا ہو سکتے تھے. اگر یہاں پیدا ہوتے تو وہاں کے لوگ کہتے کہ ہم نہیں مانیں. یہ جو آیت ہے نا، آپ اس کو گھٹی میں بٹھا لیں اور اپنی زندگی کا ایک وہ بنا دیں. بلکہ اس کو اگر اچھے بہت خوبصورت رائٹنگ میں لکھ کر اپنے کمرے میں ادب کے ساتھ کہیں پر لٹکا لو اور اس کا ترجمہ یاد رکھو اور موبائل میں ریمائنڈر کے طور پر لگا دو. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. تو انسان کا جو سلیکشن ہے، انسان کا جو چوائس ہے، اس کی کوالٹی کو امپروو کرنا چاہتا ہے اسلام. ہم اللہ سے امیدیں نہیں رکھتے، مخلوق سے امیدیں رکھتے ہیں. کیا قدرت ہے مخلوق کی اللہ کے سامنے؟ کیا ہے؟ یہاں بھی وہی آئے گا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. خلاصہ یہ ہوا کہ جو بنو اسرائیل کا مزاج بن گیا تھا برسوں کی غلامی کے بعد، وہی مزاج اب ہمارا بن چکا ہے. اور جب وہی مزاج ہے تو جو انجام بنو اسرائیل کا ہوا تھا، ہمیں بھی کسی اور انجام کی امید نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کے کہ ہم خود اپنا مزاج بہتر بنا لیں اور گھٹیا چیز کو پسند کرنے کے بجائے اچھی چیز کو پسند کریں. یہ ایک ایسا انداز ہے سمجھنے اور سمجھانے کا جو قرآن نے پیش کیا، جس کو کوئی انصاف پسند انسان نکال نہیں سکتا. ضد ہر درمی الگ بات ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کے نتیجے میں پھیلنے والی نفرت اور اس کا نتیجہ الگ بات ہے. لیکن اگر کسی انسان کے اندر ذرا بھی
انصاف پسندی ہے اور اس تک صحیح انداز سے پیغام پہنچ جائے تو اس کا رسپانس یہی ہوگا کہ ٹھیک ہے، میں اب ایک ایک چیز کو کمپیئر کرتا ہوں، غور کرنا شروع کرتا ہوں، کیا توحید بہتر ہے یا شرک بہتر ہے؟ کھلا ہوا سوال ہے۔ کیا یہ تصور بہتر ہے کہ کسی اچھے انسان کو اللہ نے اپنے زمانے میں چنا اور اس کو علم دیا، سمجھداری دی، ہمت دی، حکمت دی کہ تم ذرا اپنی قوم کو سدھارو، یہ بہتر ہے یا یہ تصور بہتر ہے کہ خدا خود بار بار انسانوں کے اندر اتر جاتا ہے؟ کیا بہتر ہے؟ میں اس وقت اس سوال کی تفصیل میں جاؤں گا تو 10 منٹ لگ جائیں گے یا 15 منٹ۔ رسالت و نبوت کا تصور اور اوتار واد کا تصور، اس پر غور کرنا چاہیے اور لوگوں کو غور کرنے کی صلاحیت خاص طور پر ہمارے علماء کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ پڑھے لکھے لوگ وہ بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ یہ جو مذہبی اندھا پن ہوتا ہے یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ مذہب اور دھرم کا نام لے کر جو چاہو منوا لو۔ اتنا سمپل سا سوال ہے کہ لاکھوں سال میں خدا کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے کو بھی دشمنوں نے تمہارے کہنے کے مطابق پھانسی دے دی اور وہ خدا اپنے اکلوتے بیٹے کو بچا بھی نہ سکا۔ کمال ہے۔ ایک عام انسان اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک لڑکی جو بے عزت کی جا رہی تھی اس کو بچانے کے لیے بھائی نے کوشش کی اور جان دے دی، باپ نے کوشش کی اور جان دے دی۔ تماشا نہیں دیکھتا رہا بھائی اور باپ، وہ نہتے تھے اور سامنے والوں کے ہاتھوں میں AK-47 تھے، خطرناک ہتھیار تھے، لیکن بھائی اپنی بہن کو کیسے دیکھ سکے کہ وہ ننگی گھمائی جا رہی ہے اور اس کے ساتھ گندی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ بھائی نے بچانا چاہا تو اس کو مار دیا۔ باپ آگے بڑا بوڑھا 50-60 سال کا، اس نے بیٹی کو بچانا چاہا، اس کو ہی مار دیا۔ تو انسان تو اتنا غیرت مند ہوتا ہے کہ اپنی بیٹی یا بہن کو بچانے کے لیے جان دے دیتا ہے، اور اللہ ایسا کمزور کہ اس کا بیٹا مارا جا رہا ہے، سولی میں لٹکایا جا رہا ہے اور کچھ کر ہی نہیں رہا ہے۔ یہ کیسا عقیدہ ہے بھائی؟ بیٹا، وہ بیٹا خدا کے بندو، یہ تو بہت سے سماجوں میں ہے کہ بڑے اپنے چھوٹوں کو بیٹا کہہ کے پکارتے ہیں۔ میں ہی 10-20-25 لوگوں کو بیٹا کہہ کے پکارتا ہوں، تو وہ 25 کے 25 اب میری جائیداد کے وارث ہوں گے۔ اور پھر میرے بیٹے اور ان کے درمیان مہابھارت ہوگی۔ تم کم وقت کہاں سے آ گئے؟
حضرت نے بھوپال اسٹیشن پہ مجھ سے مجھے بیٹا کہا تھا، دوسرا کہے گا کلکتے میں کہا تھا، تیسرا کہے گا وہ ممدا پور میں کہا تھا، سینکڑوں بیٹھے ہیں جن کو میں بیٹا کہتا ہوں. تو یہ تو میری جان لے لیں گے کم وقت سب. ارے بابا، بیٹا اس طرح بھی تو کہا جاتا ہے کہ محبت کے اظہار کے لیے بڑا اپنے چھوٹے کو بیٹا کہتا ہے. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو. آج اس آیت کا پیغام اچھی طرح سمجھ کر اٹھیں اور ایک عادت آج سے ڈالیں. ہر گفتگو کرتے وقت، ہر گفتگو سنتے وقت، ہر کام کرتے وقت بس یہ ضرور سوچو کہ یہ بہتر ہے یا اس سے بہتر کچھ اور ہے جو مجھے کرنا چاہیے. یہ اگر کوئی شخص سوچ کر ہر قدم اٹھانے کا عادی بنا تو انشاءاللہ اس کی دن بدن اس کی زندگی بہتر ہوتی جائے. اس کے اعمال، اس کے اخلاق، اس کی سوچ یہ دن بدن بہتر ہوتی چلی جائے گی اور ایک سماج اچھا بنتا جائے گا، ایک معاشرہ، ایک سوسائٹی امپروو کرتی چلی جائے گی. یہی تمنا ہے. اسی کے لیے دن رات کچھ کوشش کرنے کی توفیق اللہ سے مانگتے رہتے ہیں. جو بن پڑتا ہے کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کامیابی بھی عطا فرمائے اور قبولیت بھی نصیب فرمائے. ہماری لڑکیوں بچیوں کو عام طور پر صحیح اخلاقی اسلامی تعلیم نہیں مل پا رہی. مردوں کو تو پھر بھی کچھ موقع مل جاتا ہے، کم سے کم جمعے کی نماز میں کچھ کان میں بات پڑ جاتی ہے، اور بھی کچھ ذرائع ہوتے ہیں جو مردوں کو کچھ نہ کچھ. لیکن مجھے بہت دکھ ہے اس بات کا کہ ہمارے ملک میں مسجدوں میں عورتوں کے جانے کا معمول نہیں ہے، اس کا صحیح انتظام نہیں ہے. اور ہماری بچیاں کالجوں میں پڑھتی ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے، یونیورسٹیوں میں جاتی ہیں، اعلیٰ تعلیم ضرور حاصل کرنی چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ جو ان کو اخلاقی، روحانی، اسلامی، قرآنی تعلیم ملنی چاہیے وہ ان کو نہیں مل پاتی. اور اس وجہ سے بہت سی بچیاں ان کے قدم بہل جاتے ہیں. ماحول کا اثر موسم کی طرح ہوتا ہے، کوئی بچ نہیں سکتا ماحول کے اثر سے. کسی کو الزام دینا آسان ہے، حقیقت اپنی جگہ بالکل اٹل ہے کہ ماحول کا اثر ہر ایک پر پڑتا ہی ہے. میں بہت عرصے سے الحمدللہ یہاں اس بات کی کوشش ہو رہی ہے اپنے بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ کہ ملک بھر میں زیادہ سے زیادہ بچیوں تک ہماری بات پہنچے، ان کے دل کو ٹچ کرے، ان کی عزت کے پورے احترام کے ساتھ، ان کی ڈگنیٹی کی پوری ریسپیکٹ کے ساتھ. کوئی موقع ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیا جاتا جس میں ان سے بات کرنے کی کوشش نہ کی جا رہی. پچھلے سال 1.5 سال سے جو حالات ہوئے سب کے سامنے ہیں، تو میں نے پھر اپنا معمول بنا لیا. حالانکہ میری صحت بہت گرتی چلی جا رہی ہے، مجھے نہیں معلوم کتنا وقت میرے پاس باقی ہے. میں جہاں بھی جاتا ہوں وہاں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے کسی اور سے بات کرنے کا موقع دیں یا نہ دیں. کالج اور یونیورسٹی جانے والی اپنی بچیوں سے مجھے بات کرنے کا موقع دیں. اور واقعی میں سچ کہتا ہوں، ہماری لڑکیوں کی طرف سے جو ریسپانس مل رہا ہے
وہ نوجوان لڑکوں کی طرف سے ملنے والے رسپانس سے کئی گنا زیادہ ہے. اور ان لڑکیوں میں جو انقلاب آ رہا ہے، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ حیرت انگیز ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ہو، اس کے دل میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اندر پھیٹی ہوئی ہے. ذرا سی اس کو حرکت دینی ہوتی ہے، بس پھر انسان ایسا اندر سے نکل کر سامنے آتا ہے کہ ظاہری شکل صورت دیکھ کر کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ اتنی ایسا صاحب ایمان نوجوان لڑکا یا لڑکی ہے. اسی سلسلے میں جب سمر ویکیشن ہوئی تو ہمارے ساتھیوں نے پھر مجھے یاد دلایا کہ ہمیں ایک سمر کیمپ لڑکیوں کا آرگنائز کرنا چاہیے. اس سے پہلے رمضان میں بوائز کا سمر کیمپ یہاں پر لگ چکا تھا، بہت کامیاب، بہت مفید. اس میں وہ لڑکے بھی شریک ہوئے تھے جو شاید جمعے کی نماز بھی پتہ نہیں پڑھتے تھے کہ نہیں، اور یہاں سے وہ بہت بہتر حالت میں واپس گئے. پھر جب میرے سامنے یہ تجویز آئی تو میں نے کہا بالکل. تو سمر کیمپ یہاں لڑکیوں کا لگا، چھٹیوں میں 21 دن کا، صرف 3 ہفتوں کا. ہمارے پاس بچیوں کے ٹھہرانے کی جگہ نہیں تھی، تو ہماری جو سینئر طلبہ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہیں انہوں نے قربانی دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے. اور وہ معہد کے سینئر طلبہ وہ شفٹ ہو گئے کسی اور جگہ پر، اور اپنے کمرے انہوں نے ان مہمان بچیوں کے لیے خالی کر دی. اور وہ لڑکیاں، درخواستیں تو آئیں 400 یا 600، لیکن جگہ ہی نہیں تھی. تو صرف 70-71 بچیوں کو یا 75 بچیوں کو ہم یہاں بلا پائے. اور صرف 3 ہفتے میں جو بچیوں کے اندر انقلاب آیا، وہ بچیاں جو جینس اور ٹی شرٹ میں آئی تھیں، ان بچیوں نے ایسا حجاب، پردہ، حیا اور شرم اپنائی. اور صرف ایک چیز نہیں، انہوں نے اپنے تاثرات لکھ کے دیے، سب نے لکھ کے دیے. لکھا کہ ہم یہاں اگر سمجھیں کہ اسلام کیا ہے، ہم جانتے نہیں تھے کہ اسلام کیسے کہتے. اور آئی تھی اس طرح کہ میں کیا بتاؤں، گئیں اس طرح کہ رات میں بمشکل ان کو سنانا پڑتا تھا ہماری بیٹیوں کو. اللہ کا شکر ہے، مجھے اللہ نے 5 بیٹیاں دیں، 5 دن رات اللہ کی توفیق سے دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں. اور یہ ان کے شوہروں کی بہت بڑی قربانی ہے. ان کا سب کا اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ اس میں اپنی اپنی بیویوں کا پورا ساتھ دیتے ہیں کہ تم اگر مجھے کم ٹائم دے پاؤ تو کوئی حرج نہیں، تم دین کا کام کرو، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو، اس سے زیادہ ہمارے لیے خوشی اور راحت کی کوئی بات نہیں. پھر میں نے چاہا کہ ان لڑکیوں کا ریکارڈ، ان کی معلمات کی قربانیوں کا ریکارڈ یہ پرنٹڈ شکل میں محفوظ رہے، تاکہ کسی بھی گھرانے کی لڑکیاں اگر پڑھیں تو ان کے اندر بھی شوق آئے. تو ہمارا جو رسالہ نکلتا ہے الفرقان، منتھلی 90 سال سے نکل رہا ہے، 98 سے. میں نے اس کا جولائی اور اگست کا ایک کمبائنڈ ایشو مشترکہ شمارہ صرف سمر کیمپ اسپیشل کے نام سے شائع کیا. اور اس الفرقان کے اس موجودہ شمارے میں جو یہاں اس وقت موجود ہے، اس میں اس سمر کیمپ کی روداد ہے، اس کی تفصیلات ہیں. ان بچیوں کے سامنے میرے کیے گئے بیانات کا کچھ انتخاب ہے، کچھ ان لڑکیوں کے اپنے تاثرات ہیں کہ ہمیں کیا ملا یہاں سے اور آئندہ کے لیے کیا کمٹمنٹ کر کے گئیں. اور رو رو کر لڑکیوں نے درخواست کی کہ اب سال میں 1 مرتبہ نہیں ہمیں کام چلے گا، ہم بہت ایمان کمزور ہے، ہمارا ماحول بہت خراب ہے، خدا کے لیے 3 مہینے میں 1 بار ہم لوگوں کو بلا لیجیے، چاہے 3 دن کے لیے بلائیں، لیکن ہمارا ایمان تازہ ہو. آپ حضرات اس کی دعا کریں کہ یہاں کنسٹرکشن ہو جائے جلدی سے، جگہ بن جائے. تو میری تو بڑی تمنا ہے. میں تو کہتا ہوں ہر مہینے ہم مختلف صوبوں کی بچیوں کو بلا سکتے ہیں.
مختلف علاقوں کے بچیوں کو بلا سکتے ہیں، کیونکہ بہت نوجوانوں میں پیاس ہے. بس شرط یہ ہے کہ نوجوانوں سے محبت کی جائے، محبت سے ان سے بات کی جائے، دل کی گہرائیوں سے ان سے محبت کی جائے، فتوی کی زبان ان کے سامنے نہ بولی جائے، اور دن میں بچوں سے نوجوانوں سے بات کی جائے، اور رات کی تنہائی میں اللہ سے ان کے لیے بات کی جائے. تب ہوتا ہے گویا بات میں اثر پیدا. تو یہ الفرقان کے جو خاص نمبر ہے یہاں موجود ہے. جو حضرات اگر چاہیں تو اس کو زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کریں، غور سے پڑھیں، اپنی بہنوں کو، اپنی دیگر رشتہ دار خواتین کو وہ تحفے میں دیں. بیعت کے کلمات پڑھانے سے پہلے میں تھوڑا سا 2-4 منٹ سمجھاؤں کہ یہ بیعت کسے کہتے ہیں. ہر علم، ہر سائنس، ہر فن یہ کچھ ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو مدتوں اس کو پڑھ کر محنت کر کے اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں. ایک زندگی گزرتی ہے، اور جو بعد میں آنے والا شخص ہوتا ہے وہ انہی سینئرز کے تجربوں اور علم سے فائدہ اٹھا کر اس میں آگے بڑھتا ہے. کوئی لا کرنے والا اسٹوڈنٹ وہ ڈائریکٹ کالا کوٹ پہن کر کورٹ میں نہیں کھڑا ہوتا، وہ کسی سینئر لائرز کے ساتھ مدتوں اس کا جونیئر بن کر پریکٹس کرتا اور سیکھتا ہے. ایک ڈاکٹر MBBS کی ڈگری لے کر سیدھے نہیں جاتا، وہ کسی جونیئر کے ساتھ لگ کر وہ کلینکل پریکٹس سیکھتا ہے. بالکل ایسے ہی معاملہ ہے کہ جس انسان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری اگلی زندگی گناہوں سے ممکن حد تک محفوظ گزرے، آخرت کی یاد کے ساتھ زندگی گزرے، میں انسانوں کے بھی حقوق ادا کروں اور اللہ کے بھی، تو بڑی آسانی اس کو ہوتی ہے اس صورت میں جب وہ کسی ایسے سینئر بندے سے جو پہلے سے 10 20 30 40 سال سے سیکھ رہا ہے، تقویٰ سیکھ رہا ہے، محتاط زندگی کا سلیقہ سیکھ رہا ہے، اخلاق سیکھ رہا ہے، تو اس کو اپنا رہبر بنائے اور یہ کہے کہ میں آج آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں قدم قدم پر آپ سے پوچھ کر چلوں گا. میں اپنی نگاہوں کو کیسے قابو میں رکھوں آپ سے سیکھوں گا، غصے کو کیسے قابو میں رکھوں آپ سے سیکھوں گا، کسی دوسرے کو خوشی ملے تو میرے دل میں جیلسی اور حسد نہ پیدا ہو، میں بھی خوش ہوں، یہ آپ سے سیکھوں گا کیونکہ آپ پہلے سے سیکھ رہے ہیں. وہ انسان جس سے وہ شخص وعدہ کر رہا ہے وہ سینئر بھی وعدہ کرتا ہے، وعدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ ٹھیک ہے میں ذمہ داری لیتا ہوں، کوشش کروں گا قدم قدم پر اپنے تجربوں سے تم کو فائدہ پہنچاؤں اور تم کو صحیح راستے پر چلنے میں میں مددگار ثابت ہوں. اور جہاں مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا میں اور کسی سینئر کی طرف تم کو ریفر کر دوں گا یا اس سے پوچھ کے بتا دوں گا. یہ اس طرح کا ایک دو طرفہ معاہدہ ہے جسے بیعت کہتے ہیں. یہ عام پیری مریدی جو برکت والی ہوتی ہے یہ وہ نہیں ہے. یہ تو ایک ڈاکٹر کے کلینک میں پیشنٹ کا رجسٹریشن ہے. یورپ کے ملکوں میں یہ عام قانون ہے کہ ہر کاؤنسل ہر ایریا کا ایک GP ہوتا ہے، یعنی جنرل پریکٹیشنر، اور اس ایریا کے ہر مرد اور عورت کا رجسٹریشن اس کے کلینک میں لازم ہوتا ہے. اب جب وہ کوئی بیمار پڑتا ہے تو وہ پہلے اپنے GP کے پاس جاتا ہے، اور GP کی ذمہ داری ہے کہ وہ 2 بجے رات کو بھی اگر کال کرے تو وہ اس کو اٹینڈ کرے.
اب جی پی جب یہ دیکھتا ہے کہ معاملہ زیادہ سیریس ہے تو پھر وہ ریفر کرتا ہے کسی بڑے اسپتال کی طرف. یہ بیعت ایک رجسٹریشن ہے. جو انسان اپنے روحانی بیماریوں کا علاج چاہتا ہے وہ کسی شخص پر جس کو قریب سے دیکھا ہو، اس نے سمجھا ہو، سنی سنائی باتیں نہ ہوں، اطمینان ہو، تو وہ اس سے وعدہ کرتا ہے کہ بھئی میں اب انشاءاللہ آپ کو رہبر بناؤں گا. روزانہ ڈاکٹر بدلنے سے تو صحیح علاج نہیں ہوتا، تو میں اب ایک ہی رہبر آپ کو چنتا ہوں، کسی کو بھی چنیں. پھر اس رہبر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ بھی اس کی رہبری کر سکے کرے. یہ ہے بیعت. تو جو حضرات اس نیت اور ارادے کے ساتھ بیعت ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور بیعت ہونا چاہتے ہیں، وہ اسی نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور جو کلمات میں پڑھواؤں وہ کلمات پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرارا باللسان وتصديقا بالقلب. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. کچھ ہلکے پھلکے معمولات بتاتا ہوں. آپ اگر روزانہ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان معمولات کو پورا کریں گے تو آپ کو خود اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوگی. اور تبدیلی یہ ہوگی کہ جن گناہوں کا چھوڑنا مشکل ہو رہا تھا ان گناہوں سے پیچھا چھوٹنے لگے گا. سب سے پہلا معمول ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ کلمہ استغفار کا معافی مانگنے کے جذبے کے ساتھ صرف 100 بار پڑھنا، ایک تسبیح. اور یہ چلتے پھرتے نہیں، جہاں تک ہو سکے سکون سے بیٹھ کر. آپ کسی سے بھی معافی مانگتے ہیں تو ٹہلتے ہوئے تو معافی نہیں مانگتے. نظر آنا چاہیے کہ آپ شرمندہ ہیں، آپ معافی مانگ رہے ہیں. دوسرے
درود شریف ایک تسبیح صرف بتا رہا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یہ مختصر سا درود بہت ہی کم کر کے بتا رہا ہوں. جب بھی یہ درود شریف کی تسبیح شروع کیجئے 1-2 منٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کے احسانات، ان کی قربانیوں کو سوچ لیجئے اور سوچ کر اللہ سے یہ کہیے پہلے کہ ان کے ان عظیم احسانات کے بدلے میں غریب گنہگار امتی ان کی خدمت میں کیا پیش کر سکتا ہوں. ایک ہدیہ بھیج رہا ہوں درود شریف کا مجھ غریب گنہگار امتی کی طرف سے سرکار دو عالم کی خدمت میں. یہ ہدیہ بھجوا دیجیے. بس پہلے اللہ کی خوشامد کر لی اور ایک تسبیح درود شریف کو پڑھ لی. جو حضرات پہلے سے 2 تسبیح پڑھ رہے ہیں وہ 2 ہی پڑھتے رہیں. جو آج پہلی بار بیعت ہو رہے ہیں ان کو میں ایک تسبیح بتا رہا ہوں صبح اور شام دونوں وقت. اور تیسرے قرآن پاک کی تلاوت. کوشش کریں کہ روزانہ 1 پارے کی تلاوت ضرور کریں. چاہے آپ ایک سیٹنگ میں 1 پارہ نہیں بھی پڑھ پا رہے ہیں شروع میں تو آدھا پارہ صبح کر لیجیے، آدھا پارہ شام کر لیجیے. تو جو وقت آپ کا گھٹیا چیزوں میں صرف ہوتا تھا وہ وقت آج سے ہی بڑھیا چیزوں میں خرچ ہونے لگے گا اور وہ آیت پر عمل آج ہی سے شروع ہو جائے گا جس پر میں نے پوری گفتگو کی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہمت کر سکیں تو ایک عمل اور ہے، وہ دھیان کا، مراقبے کا. انسان کا دل اگر صاف ہو جائے تو زندگی صاف ہو جاتی ہے. آپ 15 منٹ نکال لیں صبح شام دونوں وقت ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اگر نہیں نکال پا رہے ہیں تو ایک وقت کر لیں شروع میں اور اللہ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ میرے دل پر اپنی رحمت اتار دیجئے. 1 منٹ یہ دعا مانگنے کے بعد آپ فوراً آنکھیں بند کر لیجئے، گردن جھکا لیجئے، اپنے دماغ کی پوری توجہ اپنے دل کی جگہ پر لگائیے اور یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی تمام گندگیاں دور ہو رہی ہیں اور میرا دل خوشی اور شکر کے جذبے سے کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. زبان بالکل نہ ہلے، صرف یہ تصور کیجئے، امیجن کیجئے، فیل کرنے کی کوشش کیجئے کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اور آپ دل کے کانوں سے سن رہے ہیں. چند دن کے بعد کچھ لوگ تو دوسرے ہی دن سے، کچھ 15-20 دن لگ جاتے ہیں، آپ کو اپنے دل سے خود آواز سنائی پڑے گی. اور یہ دل کی عام دھڑکن بالکل الگ ہے جو جسمانی دل کی دھڑکن ہے، لیکن یہ روحانی دل جو ہوتا ہے لطیف قلب، یہ وہ اللہ اللہ کہنا شروع کر دے گا اور پھر تو یہ حالت ہو جائے گی انشاءاللہ کہ جیسے ریموٹ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ نے ریموٹ آن کیا اور پنکھا چلنے لگا، اے سی چلنے لگا. تو جیسے ہی آپ دل کی طرف ذرا سا توجہ کریں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وہ دل آپ کا اللہ اللہ کرنا شروع کر دے. اور جو لذت زندگی میں آئے گی آپ مجھے بتانا. جب دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے تو جو سرور، جو روحانی لذت آتی ہے مجھے نہیں لگتا دنیا میں کسی کام سے آتی. ہم اور آپ کسی اچھی آواز والے شاعر سے نعت سنتے ہیں سرکار دو عالم کی شان میں، کتنی خوشی ہوتی، کتنا اچھا لگتا ہے. جب دل ہی کہنے لگا اللہ اللہ اللہ،
جب اپنے دل کی آواز آئے گی تو کیا کیفیت پیدا ہو. یہی چیز ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پھر ایسی سکینت اترتی ہے دل پر، ایسی طمأنینت نصیب ہوتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. آج بلڈنگیں موجود ہیں، کاریں موجود ہیں، مگر دلوں کو سکون نصیب نہیں. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پابندی سے سب حضرات، سب خواتین جو سن رہی ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين. اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، بہت اپنے اوپر ظلم کر چکے، بہت گناہ کر چکے. جو کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کیے، جو نہیں کرنے چاہیے تھے بہت کر ڈالے. آج معاف فرما دی، آج معاف فرما دی. اللہ ہم سب کو آج معاف کر دے. اللہ، ہم سب خطا کار ہیں، شرمندہ ہیں اور اقراری مجرم ہیں، اور آپ بہت معاف کرنے والے، بہت محبت کرنے والے. اللہ، آپ غفور الرحیم ہیں. جب گنہگار مایوس ہونے لگتا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ کر پکارتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے میرے گنہگار بندو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ، اسی آیت کے واسطے سے ہم آج آپ سے معافی مانگتے ہیں. ہم سب کو معاف کر دیجئے اور آئندہ زندگی ہماری اللہ نیکیوں سے آباد اور گناہوں سے پاک صاف گزروا دیجئے. ہماری مدد کر دیجئے، ہمارا ہاتھ تھام لیجئے. اللہ، جو ڈوب رہا ہوتا ہے وہ اس وقت تک نہیں نکل پاتا جب تک کوئی ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھام نہ لے. اللہ، ہم گناہوں کی سمندر میں ڈوب رہے ہیں. اللہ، اپنی رحمت و شفقت اور پیار کا ہاتھ بڑھا دیجئے، ہمیں بچا لیجئے. اللہ، اے اللہ بچا لیجئے. اے اللہ، جتنے بندے یہاں حاضر ہیں اور جتنے بندے اور بندیاں اللہ دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کر سن رہے ہیں، ان میں کوئی تو ہوگا جس پر آپ کی محبت کی، پسندیدگی کی نظر ہوگی. ہو نہیں سکتا کہ غلامان مصطفیٰ کی یہ تعداد ہو اور اس میں کچھ بھی ایسے لوگ نہ ہوں جو آپ کو پسند ہو. اس میں حفاظ قرآن بھی ہیں، ان میں علماء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں. اللہ، ان میں وہ نوجوان بھی ہیں کہ جو بڑی مشکل سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. اے رب کریم، تھام لیجئے، مدد فرما دیجئے، انتظام کر دیجئے، انتظام کر دیجئے. ہم اکیلے نہیں بچ پائیں گے. اللہ، ہمارا ہاتھ تھام لیجئے. قدم قدم پر ٹھوک رہے ہیں، ہم کہیں گر نہ جائیں، ہم کہیں پل صراط پر سے کٹ کر جہنم میں پھینک نہ دیے جائیں. اے حنان و منان، اے رحیم و کریم مالک، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کام بن جائے گا. ہمیں معاف بھی کر دیجئے اور نیک بھی بنا دیجئے. ہمارے پیشانی کے بال پکڑ کے اللہ ہم کو تقوی کے راستے پر چلا دیجئے، ہمیں تقوی کے راستے پر چلا دیجئے. اے اللہ، ہم سب کی جو گھریلو پریشانیاں ہیں، ذاتی الجھنیں ہیں، اے اللہ وہ کسی بھی طرح کی ہوں، آپ کے سوا کون دور کر سکتا ہے. ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، عافیت نصیب فرما، مریضوں کو شفا و صحت نصیب فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کروا دیجئے. اے اللہ، ملک کے اندر امن و انصاف قائم کروا دیجئے.
ملک کے تمام شہریوں میں بھائی چارے کی فضا قائم کروا دیجئے، اور اس کے لیے ہمیں بھی کچھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم بہت سے بے گناہ قیدی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر جیلوں میں ہوں گے، اللہ ان کی رہائی کا فیصلہ کروا دیجئے۔ اے اللہ، اسپتالوں میں مریض ہوں گے، اللہ ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، کوئی کسی بھی سماج اور دھرم میں پیدا ہوا ہو، سب ہمارے بھائی اور بہنیں ہیں، سب ہمارے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اے اللہ، آپسی محبت پیدا فرما، آپسی محبت پیدا فرما، انسانیت کا احترام ہم کو سکھا دیجئے اور اس کو عام کر دیجئے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ ہمارے تمام مرحومین اللہ جو آپ کو پیارے ہو گئے، آپ نے بلا لیا اپنے پاس، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، بے حساب و کتاب مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے بہت قریبی دوست اور ساتھی ملک کے مشہور عالم مولانا عبید اللہ خان اعظمی کی اہلیہ کا ابھی پچھلے 15-20 دن پہلے انتقال ہوا۔ بہت غمزدہ ہیں وہ اور ان کے بچے۔ اللہ اپنے کرم سے مرحومہ کی مغفرت فرما، اللہ مرحومہ کی بھرپور مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اور اے اللہ تمام پسماندگان اور متعلقین کو اے اللہ صبر اور اجر عطا فرما، صبر اور اجر عطا فرما، صبر اور اجر عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ایک گزارش اللہ اور ہے آخر میں، ہم سب خطا کاروں کے نام لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجئے، ان پر اور ان کی آل پر، ان پر اور ان کے اہل بیت پر، صحابہ اور صحابیات پر، ازواج مطہرات پر، ذریت طیبہ پر، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے اللہ تمام صالحین و صالحات پر، تمام اولیاء اللہ اور بزرگان دین پر، اور انہی کے راستے پر جینے اور مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔